یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ زمر کی آیت نمبر 29 تا آیت نمبر 35 تک کے حوالے سے پیش ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر قرآن بیان فرمائیں گے۔ جو آیات کے حوالے سے سوالات موصول ہوئے ہیں، آیت نمبر 29 کے حوالے سے سوال موصول ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس مثال کے ذریعے توحید اور شرک کے فرق کو بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 32 اور 33 کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے جھوٹے اور سچے انسان کی کیا خصوصیات بیان فرمائی ہیں، اور آیت نمبر 34 اور 35 کے حوالے سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے کیا انعامات کا وعدہ فرمایا ہے اور ان کے نیک اعمال کا کیا نتیجہ ہوگا۔ مذکورہ آیات کی تلاوت ملاحظہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکثون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ نے ایک مثال بیان کی ایک مرد کی کہ اس میں شریک ہیں کئی ضد کے، اور ایک مرد ہے کہ پورا ایک شخص کا ہے۔ کیا یہ برابر ہو سکتی ہیں دونوں کی مثالیں؟ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن اپنے رب کے آگے اپنے مقدمہ پیش کرو گے۔ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جھٹلایا سچی بات کو جب اس کے پاس پہنچی؟ کیا نہیں دوزخ میں ٹھکانہ کافروں کا؟ اور جو لے کر آیا ہے سچی بات اور سچ کو مانا جس نے، وہی لوگ ہیں ڈرنے والے۔ ان کے لیے ہے وہ جو چاہیں گے اپنے رب کے پاس، یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا، تاکہ اللہ دور کر دے ان پر سے برے کام جو انہوں نے کیے تھے، اور بدلے میں دے ان کو ثواب بہتر کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے آیت نمبر 29 کا سوال پیش کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس مثال کے ذریعے توحید اور شرک کے فرق کو بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا گیا کہ ایک شخص غلام ہے
اور وہ کئی لوگوں کا غلام ہے، اور وہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی آپس میں ضد اور اختلاف ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک اور شخص ہے کہ جو ایک ہی شخص کا غلام ہے۔ اور مراد اس سے یہ ہے کہ جو ایک شخص کئی لوگوں کا غلام ہے اور وہ آپس میں اختلاف بھی رکھتے ہیں، تو اس کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ وہ کس شخص کی بات کو مانے اور کس شخص کی بات کو نہ مانے۔ اور دوسرا شخص جو ایک کا غلام ہے، اسے اس بات میں بہت آسانی ہے کہ اس نے اسی کی ہی پیروی کرنی ہے اور اسی کی بات کو ماننا ہے۔ ان مثالوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور شرک کو بیان کیا ہے کہ جو شرک کرنے والے ہیں وہ مختلف قسم کی خداؤں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ سب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ توحید پر جو شخص ہے وہ ایک اللہ کا غلام ہے اور اللہ کو راضی اور اتباع کرنے کی کوشش میں وہ لگ گیا ہے۔ اس حوالے سے کفار کے لیے اور مشرکین کے لیے حجت پوری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ فرما دیا کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یعنی یہ بات یہاں اس مثال کے ذریعے سے واضح ہو جاتی ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر غور نہیں کرتے، اس کا علم نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 32 اور 33 کے حوالے سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے جھوٹے اور سچے انسان کی کیا خصوصیات بیان کی ہیں۔ فرمایا گیا کہ سب سے بڑا جو جھوٹا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، گویا اپنے شرک کا وہ جواز اللہ تعالیٰ کو قرار دے رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا یہ جھوٹ کی اقسام میں سب سے بری قسم ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جھوٹا شخص ہے، جب اس کے بعد کوئی سچی بات پہنچتی ہے تو یہ اس کو جھٹلا دیتا ہے۔ فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور ان کے مقابلے میں فرمایا کہ وہ لوگ کہ جب ان کے پاس سچی بات پہنچی اور سچ کو انہوں نے مان لیا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے ہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 34 اور 35 کے حوالے سے جو سوال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے کن انعامات کا وعدہ فرمایا اور ان کے نیک اعمال کا کیا نتیجہ ہوگا۔ جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کے سچ کو انہوں نے مان لیا، فرمایا کہ وہ جو چاہیں گے اپنے رب کے پاس انہیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو اسی طرح کی جزا دیتا ہے۔ اور آخرت میں فرمایا کہ ان کے لیے یہ ہوگا کہ ان کے جو اعمال گناہ کے صغیرہ گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، اور اس کے بدلے میں انہیں اپنی طرف سے مغفرت اور رحمت عطا فرمائے گا، اور ان کے کاموں کا بہترین اجر انہیں دیا جائے گا۔ اور قرآن مجید کی دیگر آیات کے اندر اس بہترین اعمال کی کچھ مثالیں دی گئیں کہ وہ جنت کے اندر کس طرح ہوں گے اور کس انداز میں وہ لوگ اپنے وقت کو گزاریں گے، اور کیا کیا نعمتیں اللہ رب العزت انہیں وہاں عطا فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو سوالات تھے اور ان کے جوابات ان کی روشنی میں دیے گئے وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوں گے۔ مزید اگر آپ کوئی سوالات کرنا چاہیں تو ان کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔